قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے، کدھر جا رہا ہے، قصد کس کا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہا کہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف، نرسل علیہم حجارۃ من طین، کہ ہم ان پر بارش برسائیں، وہ کنکریوں کی بارش، مسومۃ عند ربک للمسرفین، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر۔ وترکنا فیہا آیہ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے، وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے۔ اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کہ ان کے کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی۔ وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی، ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر۔ فتولیٰ برکنہ، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اوڑھ لیا۔ وقال ساحر او مجنون، کہا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھیں۔ فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو، فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی، عقیم، جیسے جو بانجھ ہے عورت یا مرد بانجھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ وفی سمود، اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برت لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ ہے چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں۔ فَأَعْطَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے ایک چنگھار نے آ پکڑا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو نہ وہ کھڑے ہوں گے کہ قابل رہ سکے، وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ دیتے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے۔ اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا، حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے۔ اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات، یہ شروع میں آئی ہیں، بعد میں آئی ہیں وہ طویل، ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ اوسع یوسع، یہ باب افعال ہے، وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع، واللہ واسع علیم، واسع، اللہ تعالیٰ واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے، اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں، لمٹ لیس۔ یا موسع ہے، وسعت دینا، چونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے۔ علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی تو کن فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے خلق میں، تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں،
ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا، کیا ہی اچھے ہیں ہم بستر بچھانے والے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو۔ کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ ہر شے کے جوڑے بنائے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نصیحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت۔ یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، تو دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرو جلد از جلد، دیر نہ لگاؤ۔ کیا پتا کہ فرشتے کو جان لینے کا حکم مل چکا ہو اور مہلت نہ ہو تمہارے پاس، دوڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کر دینے والا ہوں واضح طور پر۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی جانب۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل ہم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے۔ یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، آپ کو شاعر، ساحر، مجنون، معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، ماننا چاہتے ہوں، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ازادگی ہو رہی ہے، افزونی ہو رہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے۔ دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کی کا سبب کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، کسی موقع پر وہ بات میں عرض کروں گا، ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے۔ تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی۔ لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن وہ کیا ہے بندگی؟ میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، ہمتن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یہ ہے اصل عبادت۔ باقی کچھ مراسم عبادت ہیں،
کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے، دست بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکلیں ہیں یہ مراسم عبودیت ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ ہمتاً اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر، نظام تو کافرانہ ہے، اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب۔ یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بد اعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا، اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔